امریکہ کے افغانستان سے انخلا اور طالبان کی حکومت آنے کے بعد ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان طالبان کی افغان حکومت سے مسلسل یہ کہتا آیا ہے کہ وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں اور ان دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کر دیں۔ پاکستان مسلسل اس حوالے سے افغان حکومت کو وارننگ بھی دیتا رہا ہے، لیکن افغان حکومت کے عدم تعاون کے بعد پاکستان نے فیصلہ کن اقدامات کا اعلان کیا، جس کے بعد اب عبوری افغان حکومت نے خود افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کر لیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے سیکورٹی پوسٹ پر خودکش حملے کے بعد پاکستان کی جانب سے ممکنہ سرحد پار آپریشن کی خبریں سامنے آئیں۔ اس کے بعد آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ افغان حکومت نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو کابل آنے کی دعوت دی ہے۔ کامران یوسف کی خبر کے مطابق ہفتے کے دن افغان وفد نے اس حوالے سے افغان حکومت کا باضابطہ پیغام مولانا فضل الرحمان کو پہنچایا۔ JUI کے ترجمان اسلم غوری نے اتوار کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے افغان حکومت کی یہ دعوت قبول کر لی ہے۔ خبر کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد افغانستان جائیں گے۔ اسلم غوری نے واضح کیا کہ مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان پاکستانی حکومت سے منسلک نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو یہ دعوت خود افغان حکومت نے دی تھی۔ البتہ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان مولانا فضل الرحمان کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت TTP اور اس سے منسلک گروہوں کے پاکستان میں مسلسل حملے کشیدگی کی اہم وجہ بنے ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق 12 دسمبر کو دہشت گردوں کے ڈیرہ اسماعیل خان میں حملے کے نتیجے میں 23 فوجیوں کی شہادت کے بعد پاکستان نے افغان حکومت کو شدید احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔ یہ حملہ سیکورٹی فورسز پر ہونے والا سب سے خطرناک حملہ تھا۔ اس شدید خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان افغانستان میں سرحد پار فضائی حملوں پر غور کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں افغان طالبان کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو بھیجا جانے والا دعوت نامہ صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکنے کی ایک کوشش نظر آتی ہے۔ خبر کے مطابق افغان عبوری حکومت میں شامل افراد سمیت کئی افغان طالبان نے JUI کے زیر نگرانی مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ پاکستان JUI کے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے TTP کے معاملے پر بھی بات کر سکتا ہے۔ البتہ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دورہ افغانستان کے دوران ان کی TTP کے رہنماؤں سے ملاقات شیڈول نہیں ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں امن معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کے دوران بھی مولانا فضل الرحمان افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر گئے تھے۔ پاکستان کے افغانستان پر بڑھتے دباؤ کے بعد اب عبوری افغان حکومت بھی حرکت میں آ گئی ہے۔ افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے TTP کے کئی دہشت گردوں کو پکڑا ہے۔ ترجمان افغان وزارت داخلہ نے افغان میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں تحریک طالبان پاکستان کے 35 سے 40 ارکان افغانستان سے پکڑے گئے ہیں۔ داعش کے ارکان بھی بڑی تعداد میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغان سرزمین کسی بھی ملک بشمول پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج افغانستان میں کوئی گروپ فعال نہیں ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغان حکومت کے اس بیان پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ افغان حکومت تحریک طالبان پاکستان کے خلاف اقدامات کرے اور انہیں پاکستان کے حوالے کرے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے کہ آیا تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان پہلے افغان حکومت سے مذاکرات کرتا رہا، لیکن جب مذاکرات سے حل نہیں نکلا تو نگراں حکومت نے کچھ ماہ پہلے غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر افغان حکومت کی جانب سے بھی تنقید کی گئی، لیکن پاکستان اپنے موقف پر قائم رہا۔ جبکہ کل اس حوالے سے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور آرٹیکل کے مطابق اگست 2021 سے کم از کم 16 افغان شہریوں نے پاکستان کے اندر خودکش حملے کیے ہیں، جبکہ 65 دہشت گرد زیادہ تر سرحدی علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں مارے گئے، جن کی شناخت افغان باشندوں کے طور پر کی گئی۔ کوئی بھی ذمہ دار حکومت ایسے خدشات کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ جب بھی ہم نے یہ بات عبوری افغان حکومت کے سامنے اٹھائی تو انہوں نے ہمیں اپنے ہی اندر کی طرف دیکھنے کا مشورہ دیا، اور ہم نے آخرکار اپنے گھر کو ترتیب دینے کے لیے ان کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری افغان باشندوں کی وطن واپسی کے پروگرام پر ان کی جانب سے بھی تنقید کی گئی، جو اس پیچیدہ مسئلے کی تاریخ نہیں جانتے یا اس جبری وطن واپسی سے بچنے کے لیے کیے گئے مثالی اقدامات کو نہیں جانتے۔ آرٹیکل کے مطابق اگست 2021 میں افغانستان سے مغربی اتحادیوں کے اچانک انخلا نے پاکستان میں مہاجرین کی ایک نئی آمد کو جنم دیا۔ لاکھوں افغان شہری یہ کہہ کر سرحد پار آئے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ان میں سے کچھ افراد کو تحفظ کی خصوصی ضرورت ہے، ان کی بہبود کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے افغانستان سے نئے آنے والے افغان باشندوں میں سے صرف 59,033 پاکستان سے باہر آباد ہوئے ہیں، جبکہ 42,068 مغرب میں پناہ کے منتظر ہیں۔ باقی افراد سیاسی پناہ لینے میں ناکام رہے اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں قیام پذیر ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق ہم اتنی بڑی تعداد میں غیر دستاویزی افراد کو جگہ دے کر اپنی قومی سلامتی سے سمجھوتا جاری نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا حتمی مقصد ایک محفوظ، پرامن اور خوشحال پاکستان کی تعمیر ہے۔
پولیس پر بات کریں گے خود کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب بہت شکریہ، آپ کی جو خبر ہے وہ بھی ہم نے عوام کے سامنے رکھی ہے۔ پہلے پاکستان کچھ بھی کہہ رہا تھا تو افغانی حکومت کی طرف سے ایک دو ٹوک جواب آتا تھا اور یہ کہتے تھے اپنے اندر کی طرف دیکھیں، اپنا ہاؤس ان آرڈر خود کرے پاکستان، یہ ساری باتیں کی جاتی تھی۔ اب کیا فائنلی کوئی دباؤ پڑا ہے یا کوئی بیچ میں پڑا ہے جس نے کچھ معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے؟ آئی تھنک افغان طالبان کی حکومت کے اوپر اس وقت شدید دباؤ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 نومبر کو جب بنو میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے نتیجے میں غالباً 4 پاکستانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، اور میرے ذرائع کے مطابق اس وقت پاکستان نے باقاعدہ طور پر ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ایک واضح پیغام افغان طالبان کی حکومت کو بھجوایا کہ اگر اس کے بعد کوئی دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں ہوا اور اس کے تانے بانے افغانستان یا افغانستان میں جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کے ساتھ ملے تو دین افغانستان کو اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنا پڑیں گے۔ جو 12 دسمبر کو انسیڈنٹ ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں، جس میں 23 پاکستانی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں اس کو ایک سیریس ایسکیلیشن سمجھتے ہیں، اور اس واقعے کے بعد اور جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، افغان طالبان کی حکومت میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ شاید پاکستان اس دفعہ اس دہشت گردی کے واقعے کو ان نوٹس نہیں جانے دے گا، اور عین ممکن ہے کہ شاید سرحد پار کوئی اس طرح کا پاکستان اقدام کر سکتا ہے یا دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو اس کو بھانپتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اپنے اوپر جو دباؤ آ رہا ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے جو 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں، جس میں ایک پہلی مرتبہ افغان طالبان کی حکومت کا باقاعدہ طور پر پبلکلی یہ دعویٰ کرنا کہ انہوں نے 35 سے 40 جو TTP کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا ہے، اور دوسرا پھر مولانا فضل الرحمان کو دعوت دینا کہ وہ افغانستان تشریف لائیں۔ اور اس سلسلے میں جو افغان طالبان حکومت کے ترجمان ہیں، آج ہی ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دورے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو اور پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ایک بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جیسے افغان طالبان TTP کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو پاکستان کے حالیہ اقدامات ہیں یا جو وارننگ ہے وہ کسی حد تک کچھ کام کرتی نظر آ رہی ہے، اور افغان طالبان شدید دباؤ میں ہیں، اور اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے یہ حالیہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اگر کیا صرف آپٹکس کی حد تک ہے کہ جی ہم نے اتنے TTP کے لوگ گرفتار کر لیے، پھر مولانا فضل الرحمان کوئی کردار ادا کر پائیں گے؟ مولانا صاحب پر خود ماضی میں بڑے حملے ہوئے، اس وقت بھی جو تھریٹ الرٹ ہے وہ جو سابق وزیر داخلہ ہے، بنگرہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، انہوں نے مولانا صاحب کے حوالے سے ہی بتایا تھا۔ دیکھیں یہ آئی تھنک کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پہلے کوئی مذہبی رہنما نہیں ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان یا افغان طالبان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دو کہ ان کا جو افغان طالبان ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہے یا ان کی جماعت ہے وہ ایک ہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو مفتی تقی عثمانی، اور جو میرا ماننا ہے کہ افغان طالبان اگر پاکستان میں کسی ریلیجس اسکالر کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ مفتی تقی عثمانی ہیں۔ ایون وہ جو پاکستان کی کوشش تھی کہ پاکستان کے جو ریلیجس کلیرکس ہیں ان کے ذریعے افغان طالبان کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ TTP کو روکیں، وہ کوشش پاکستان کی کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ تو جو لوگ افغانستان کے معاملے کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے وزٹ کے ذریعے کچھ پیغام رسانی تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بہت بڑا ڈیفرنس نہیں پڑنے والا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات آئی تھنک پاکستان نے بڑا ایک کلیئر بینچ مارک رکھا ہے کہ کیسے پاکستان یقین کرے گا کہ TTP کے خلاف کارروائی کرنے میں افغان طالبان سنجیدہ ہے۔ اس کے لیے پاکستان نے سب سے پہلے یہ شرط رکھی ہے کہ کراس بارڈر ٹیررسٹ اٹیکس میں کتنی کمی واقع ہوتی ہے، اور ایونچولی وہ جو حملے ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے۔ صرف ایسی ہی صورت میں پاکستان اعتبار کرے گا افغان طالبان کے اوپر۔ تو بے شک افغان طالبان کی یہ کوشش ضرور ہے، لیکن جو کرنٹ سٹیٹ آف ریلیشن شپ ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، شاید اس ایک دورے سے یا ایک آدھ بیان سے جو افغان طالبان حکومت کی طرف سے سامنے آیا ہے، معاملات اتنی جلدی سلجھیں گے نہیں۔